السلام علیکم سیکنڈ ایئر کلاس بچوں، آج ہم یہ پڑھیں گے کہ انشقاق ذہنی یا شیزوفرینیا کی سیکنڈ کیٹیگری بلاحتی انشقاق ذہنی کیا ہوتا ہے۔ کیٹاٹونک شیزوفرینیا۔ بلاحتی شیزوفرینیا دیگر اقسام کی نسبت اس کی ریشو کم ہے، کم واقع ہوتا ہے، کم پیشنٹس اس کے دیکھنے میں آتے ہیں۔ علامات اچانک ظاہر ہوتی ہیں۔ کیسی علامات ہوتی ہیں؟ فراری، موقع محل سے، ریالٹی سے فرار بڑا کامن ہے۔ عجیب و غریب قسم کے کردار کا مظاہرہ یہ لوگ کرتے ہیں۔ ان کے اندر جسمانی اور حرکی نقائص بہت ہوتے ہیں۔ فزیکل اینڈ موٹر ایب نارملٹیز یعنی موومنٹ کی خرابیاں بڑی کامن ہوتی ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے ان کے اعضاء جو ہیں وہ پیرالائز ہو گئے ہیں۔ منجمد ہو جانا ان کا اعضاء کا، ہاتھ پاؤں کا، باڈی کا، ساکن ہو جانا بہت کامن دیکھا جاتا ہے۔ کچھ پیشنٹس کے اندر بہت زیادہ جوش کی علامات بھی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے عضلاتی سکتہ یا مسلس کی حرکات کا جو سکتہ ہے اس میں خلل ان میں آتا ہے اور یہ کئی دن تک یہ علامات جاری رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر ان پیشنٹس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ اگر یہ کسی پوزیشن میں لیٹے ہیں تو اسی اسٹیریوٹائپ پوزیشن میں 2-3 دن تک لیٹے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی ہینڈل کو، دروازے کے ہینڈل کو یا کسی بھی چیز کو پکڑ لیا تو 2-3 دن تک چھوڑیں گے ہی نہیں، یعنی ان کے اعضاء منجمد ہو جاتے ہیں، ان کے مسلز ہی موومنٹ نہیں کرتے، یعنی بایولوجیکلی ان کے برین کے اندر ایسی اب نارملٹیز آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے موٹر جو ان کی ایکٹیویٹی ہے وہ پیرالائز ہو جاتی ہے، موٹر موومنٹ وہ نہیں کر سکتے، موٹر ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایسے پیشنٹ کو دیکھا جو کہ 3 دن تک اپنا ایک بازو اوپر کر کے اور ایک پاؤں جو ہے ٹانگ اوپر کر کے کھڑا رہا، اور اگر کسی نے پوچھا تو اس نے بڑا لاجیکل آنسر دیا کہ میرے ہاتھ پہ جو میں نے اوپر کیا ہوا تھا اس پر نیکی اور بدی کی جنگ ہو رہی تھی، اگر میں ہاتھ نیچے کر دیتا تو نیکی ہار جاتی اور بدی جیت جاتی۔ یعنی اپنے جو بھی موومنٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں اس میں ان کے بلیفز بڑے پکے ہوتے ہیں۔ ڈیلیوژنز اسی کو کہتے ہیں نا، فالس بلیفز ہوتے ہیں، یعنی رونگ ان کے عقائد ہوتے ہیں اور بہت ہی پکے مضبوط دلائل کے ساتھ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنی ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس کے اندر بچوں حرکی ساکنیت کی 3 طرح کی اقسام دیکھنے میں آتی ہیں، 3 طرح کی علامات دیکھنے میں آتی ہیں۔ عمومی لچک کی ایک قسم ہے جس کے اندر باڈی اتنی یعنی مسلس اتنے زیادہ سافٹ ہو جاتے ہیں، اتنے نرم ہو جاتے ہیں جیسے موم کی گڑیا ہے، اور وہ دوسرے لوگوں کے ذریعے حرکت کرتا ہے، یعنی موو بھی نہیں کر سکتا انسان جو ہے وہ، ایسے اس کا جو ہے باڈی اتنی سافٹ ہو جاتی ہے کہ جدھر کو کوئی شخص کرتا ہے، جدھر کو ہاتھ کرتا ہے، جدھر کو بازو دوسرا شخص اٹھا کے اس کی باڈی کو کرتا ہے وہ ادھر کوئی پڑا رہتا ہے، یعنی وہ خود موومنٹ ہی نہیں کرتا۔ اسی طرح سے بلاحتی لچک میں کیا ہوتا ہے، بہت ہی سخت ہو جاتے ہیں عضلات، اس کے حرکت دینے میں مشکل محسوس ہوتی ہے، یعنی اگر ہم کرنا چاہیں اوپر والے کسی اس کے اٹینڈنٹ کرنا چاہیں پیشنٹ کے فیملی ممبرس، تو ہم اس کے جسم کو یا کوئی بھی اٹینڈنٹ جو ہے اس کے جسم کو موو ہی نہیں کرا سکتا، ہم اس کو ہلا ہی نہیں سکتے، یعنی اتنے اس کے مسلز اکڑ جاتے ہیں۔ 2 یہ علامات ہو گئیں، ایک میں بہت نرم مسلز، بہت زیادہ نرم جیسے موم کی گڑیا ہے، اور دوسرے میں اتنے سخت کہ کوئی دوسرا بندہ اس کو ہلا ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح کچھ پیشنٹس میں پرجوش کیفیت بھی دیکھنے میں آئی ہے۔ ایسی صورت میں اتنا زیادہ جوش ہوتا ہے جو کہ انکنٹرولیبل ہوتا ہے اور وہ اپنی ذات پہ اور دوسروں کی ذات پر حملہ کر دیتا ہے۔ اب اس کا ٹریٹمنٹ بچوں یہ ہے کہ اس کے لیے ہم نے اینٹی سائیکوٹک ڈرگز ہی ریکمینڈ کی جاتی ہیں، دی جاتی ہیں ان کو، یا کچھ جو ہے وہ جگہ پر ان کو جو ہے ECT بھی لگائی جاتی ہے، الیکٹرو کنولسیو تھراپی بھی کی جاتی ہے ان کے ساتھ۔ عام طور پر یہ میڈیسنز ہی زیادہ تر ریکمینڈ کی جاتی ہیں، پہلے سٹارٹ میں میڈیسنز ہی دی جاتی ہیں۔ اگر میڈیسن سے کنٹرول ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، بصورت دیگر پھر ان پیشنٹس کو ایڈمٹ تو کرنا ہی پڑتا ہے، ایڈمٹ کرنا تو بہت ضروری ہے ان کے لیے، تو ایڈمٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو ECT الیکٹرو کنولسیو تھراپی، شاک تھراپی بھی دی جاتی ہے۔ بینزوڈائزیپائن میڈیسن ہے جو کہ اینٹی سائیکوٹک ہے، جو کہ ان پیشنٹس کے لیے، شیزوفرینیا کے پیشنٹس کے لیے یوز کی جاتی ہے۔